اللہ رب العزت کا کروڑا مرتبہ احسان و شکر ہے جس نے ہمیں آج الحمدللہ ماہ رمضان شریف کا 10واں روزہ رکھنے کی نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ رب العزت اسی طرح ہمیں سارے رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ حضرات گرامی قدر، آج 10 رمضان شریف ہے اور پہلے عشرے کا یہ اختتام ہو رہا ہے اور دوسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے، اور 10 رمضان المبارک کو ایک عظیم خاتون، اسلام کی پہلی خاتون، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ اور اس امت پر جو ہے وہ کرم فرمانے والی اور جن کی نوازشات اسلام پر ہیں، حضرت سیدہ طیبہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ کا وصال پاک ہے 10 رمضان شریف کو، تو آج انہی کی خدمت کے اندر چند ایک جو ہے وہ نذرانہ پیش کریں گے تاکہ ہماری حاضری بھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اپنی ماں کی بارگاہ میں ہو جائے۔ ام المومنین ہے، سارے مومنوں کی ماں ہے، اور رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویاں، آپ کی ازواج، وہ سارے مومنوں کی مائیں ہیں۔ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی گھر والیوں، تم جیسی زمانے کے اندر کوئی عورت ہی نہیں۔ یہ تعریف ہے، تم جیسی زمانے کے اندر کوئی عورت نہیں۔ اللہ رب العزت نے ساری خواتین سے جو پاک خواتین تھی وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح میں اللہ رب العزت نے ان کی قسمت فرمائی کہ انہوں نے حضور کے نکاح میں آنا تھا، جو زمانے میں سب سے زیادہ پاک تھی، سب سے زیادہ منزہ تھی، اور سب سے زیادہ قابل احترام تھی، سب سے زیادہ قابل رشک تھی۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کی زوج جو ہے وہ ازواجی زندگی میں آنا تھا، اور حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، یہ تو وہ رفیقہ حیات ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہ جنہوں نے حضور کا بڑا ہی ساتھ دیا اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اپنا مال سب کچھ قربان کر دیا۔ اور یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ جب ابھی نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، اعلان نبوت سے پہلی آپ کی جو زندگی ہے، 25 سال کی عمر میں آپ کی پہلی شادی ہوئی ہمارے پیارے آقا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے بھی قبل حضرت خدیجۃ الکبریٰ، ان کو شادی سے قبل کئی پیغامات موصول ہوئے بڑے بڑے سرداروں کے، کیونکہ مکے کی بڑی تاجرہ تھی، پاک دامنہ تھی، اس واسطے شہرت تھی، اور گھر میں رہ کر آپ اپنے غلاموں کو بھیجا کرتی، وہ تجارت کرتے اور آپ گھر میں جو ہے وہ موجود ہوتی۔ یہ عزت دار خاتون تھی، پردہ دار خاتون تھی، اور ان کو بڑے بڑے سرداروں کے، مکے کے بڑے بڑے چودھریوں کے پیغامات موصول ہوئے، لیکن کسی پیغام کو آپ نے قبول نہیں فرمایا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شہرہ سنا، کیونکہ آپ تو جو ہے وہ اعلان نبوت سے قبل بھی آپ کی زندگی کا ایک ایک وقت سہانا ہے، آپ کی زندگی کا ہر ہر پہلو نرالا ہے، آپ کی سیرت پہلے بھی جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہے، نبی علیہ السلام کی پیدائش بھی اعلیٰ ہے، آپ کا بچپن بھی اعلیٰ ہے، آپ کی جوانی بھی اعلیٰ ہے، اس واسطے شہرت سنا تھا، اور سب سے بڑا خاندان بھی حضور کا خاندان تھا۔ یہ سب سے بڑا جو ہے وہ خاندان، اعلیٰ خاندان، جن کی ڈیوٹیاں کعبۃ اللہ پہ لگی ہوئی، مکہ معظمہ میں کعبۃ اللہ کے اوپر جن کی ڈیوٹیاں ہیں، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ خاندان ہے، اور جس کی سب سے زیادہ عزت ہے وہ حضور کا خاندان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جب جو ہے یہ سارے جہان پہ نظر ڈالی تو جو سب سے اچھا علاقہ تھا مجھے اس علاقے میں بھیجا۔ اللہ رب العزت نے سارے خاندان دیکھے، اور خاندانوں میں جو سب سے اعلیٰ خاندان تھا، جو سب سے مرتبے والا خاندان تھا، اللہ رب العزت نے مجھے اس خاندان میں بھیجا۔ جو سب سے بڑا قبیلہ تھا، اللہ نے مجھے اس قبیلے کے اندر بھیجا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے جو ہے وہ قبیلے کی، اپنے آباء و اجداد کی خود جو ہے وہ تعریف
فرمائی کیونکہ تعریف کے قابل تھے۔ حضرات گرامی قدر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سے قبل حضرت خدیجہ نے، آپ نے سن رکھا ہے، آپ نے اپنا غلام میسرہ بھیجا کہ جاؤ ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ تجارت کرو اور میرا جو ہے وہ یہ مال لے جاؤ، اور تجارت کرنے کے لیے سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساتھ لے جاؤ۔ اور میسرہ یاد رکھنا، یہ تجارت تو بہانہ ہے، یہ تجارت تو بہانہ ہے، دراصل تم نے مجھے آگے بتانا ہے کہ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جن کا اتنا شہرہ ہے، وہ جو ہے وہ جن کی تعریف لوگ کرتے ہیں، جن کی سچائی کی لوگ گواہی دیتے ہیں، اور جن کی جو ہے وہ تعریف کرنے کے لیے بڑے بڑے جو ہے یہ لوگ یہ بھی اپنے جو ہے وہ سروں کو جھکا دیتے ہیں، ابو جہل جیسے بھی، ابو لہب جیسے بھی ان کی تعریفیں کرتے ہیں، جا کر دیکھنا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں، حضور کا اخلاق کیسا ہے، حضور کا طور طریقہ کیسا ہے، تجارت کا انداز کیسا ہے، چلنے کا انداز کیسا ہے، بیٹھنے کا انداز کیسا ہے۔ جب واپس آؤ گے تو میں پوچھوں گی کہ تم نے کیا کیا دیکھا، تو میسرہ نے پھر آ کر بتایا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، اور جن کے اخلاق کی جو ہے وہ زمانہ گواہی دیتا تھا۔ میسرہ کہتا ہے ہم تو چلتے تھے، ہم نے تو کبھی ایسا سفر ہی نہیں کیا جیسا حضور کے ساتھ کیا، ہم دھوپ میں چلتے تھے لیکن ہمارے اوپر دھوپ نہیں تھی بلکہ بادل سایہ کرتے تھے، ہم جس راستے سے گزرتے تھے ایسا تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ پتھر بھی سلامیاں پیش کرے، درخت بھی سلامیاں پیش کرے اور السلام علیکم یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہو۔ فرمایا ایسا تو ہم نے زمانے میں کوئی آدمی دیکھا نہیں جیسا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میسرہ نے بتایا آپ نے نام نکاح بھی بھیج دیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلا نکاح یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ جو ہے وہ بیوہ تھی لیکن نبی علیہ السلام کا پہلا نکاح تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پیغام نکاح کو قبول فرمایا اور آپ نکاح کے اندر آئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ ہی وہ خاتون ہیں کہ جن کے سامنے اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے سب سے پہلے قرآن پڑھ کے سنایا، اور جب پہلی وحی نازل ہوئی، جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اتری اور جبریل امین غار حرا کے اندر آئے اور یہ آیات لے کر آئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ 5 آیتیں جب سب سے پہلے غار حرا کے اندر اتری، حضرت جبریل امین لے کر آئے، تو یہ وحی کا اثر تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو ہے وہ کب کبھی تاری ہوئی، کیونکہ یہ قرآن ہے، اور یہ قرآن جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پہ بھی اتارتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، یہ ان کی ہیبت ہے۔ تو اتنی بڑی ہیبت قرآن کی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اطہر پر، قلب اطہر پر پہلی مرتبہ یہ 5 آیتیں نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام کو سردی محسوس ہوئی، آپ گھر کے اندر آئے، حضرت خدیجہ کو آ کر جو ہے وہ کہا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، تو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ نے وہ کمبل پیش کیا، جب آپ نے آرام کیا اس کے بعد اٹھے تو سب سے پہلے جو قرآن سننے کی سعادت اس امت کے اندر کسی کے حصے میں آئی تو وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ جن کو نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ کا قرآن سنایا اور فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے غار حرا کے اندر مجھ پر بھی آیات کا نزول کیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیتیں سب سے پہلے حضور علیہ السلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو سنائی، اور پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے حدیث کو روایت کیا، سب سے پہلے صحابہ سے پہلے بڑے بڑے کے بعد صحابہ، لیکن سب سے پہلے روایت کرنے والی حدیث کی راویہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے، اور یہی وہ خاتون ہے جنہوں نے نبی علیہ السلام کو سب سے پہلے تسلی دی اور سب سے پہلے تشفی دی، اور جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ماجرا ہوا میرے ساتھ، مجھ پر قرآن اترا اور
वसल्लम को सबसे पहले तसल्ली देने वाली यही खातून थी। हजरत खदीजा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। या रसूल अल्लाह, आप तो गरीबों के जो है वो मलजा है, आप तो गरीबों के बाबा है, आप तो गरीबों की मदद करने वाले, आप तो हक का साथ देने वाले, आप तो सच बोलने वाले, आप मोहताजों के सरों पे हाथ रखने वाले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ तो सारा जमाना करता है, हुजूर की सारी उम्मत क़यामत तक करती रहेगी, सहाबा भी तारीफ करते रहे, लेकिन खुदा की कसम ऐसी तारीफ, ऐसे अल्फाज जो है वो नहीं मिलते जैसे अल्फाज के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ हुजूर की ज़ौजा ने की। और सबसे पहले फरमाई हजरत खदीजतुल कुबरा वो खातून है कि जब नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमा दिया तो उस वक्त लोग आपको परेशान कर रहे थे, लोग आपको तंग कर रहे थे, कबीले वाले अपने भी पराए भी तंग कर रहे थे, लेकिन उस जमाने के अंदर हजरत खदीजतुल कुबरा ने हुजूर का साथ दिया। और नबी अलैहिस्सलाम के पास जो भी हुजूर जो है वो बात फरमाते कि आज अबू जहल ने यूं कहा, आज अबू लहब ने यूं कहा, आज जो है मक्के के बड़े बड़े बदमाशों ने ये बात की, आज मजाक में उड़ाया गया, आज अल्लाह की आयत का मजाक उड़ाया गया। जो नबी अलैहिस्सलाम आकर घर में बताते तो हजरत खदीजा ही वो खातून थी जो हुजूर को तसल्ली देती और फरमाती कि कोई बात नहीं, ये काफिर इनकी क्या बात है, इनकी क्या हैसियत है, ये अबू लहब इसकी क्या हैसियत है, अबू लहब इसकी क्या हैसियत है, और ये तो सारे झूठे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको सच्चा बनाकर भेजा, आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इज्जत अता फरमाई है। यानी काफिरों की बातें घटिया करके नबी अलैहिस्सलाम के सामने हल्का करके पेश करती कि या रसूल अल्लाह, आप तसल्ली रखे, आप दावत देते रहे, आप तबलीग करते रहे, आप हक के साथ है और ये सारे झूठे। एक दिन आएगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको जरूर अता फरमाएगा और आपको ही अल्लाह इज्जत अता फरमाएगा। ये सारे जो है वो मानने पर ये मजबूर होंगे। हज़रात गिरामी कदर हजरत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, आप वो खातून है जो हुजूर की गम खार की है। और नबी अलैहिस्सलाम आप जो है वो अक्सर अपनी अज़वाज के अंदर हजरत खदीजा की जो है वफात के बाद आप जिक्र करते और हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा नबी अलैहिस्सलाम की ज़ौजा आप फरमाती हैं अक्सर नबी अलैहिस्सलाम खदीजा का जिक्र करते और मुझे गैरत आई, मैंने जो है वो अर्ज किया, ये मुस्लिम शरीफ और बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, कहा मुझे गैरत आई और मैंने एक दिन कहा या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, है मेरे सर के ताज, आप हर वक्त खदीजा 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 की बात करते हैं, उस खातून की बात करते हैं, और क्या अल्लाह ने आपको बाद में अज़वाज नहीं अता की, अल्लाह ने नेमत बदल अता किया, अल्लाह ने आपको अच्छी अज़वाज दी। नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब अम्मा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा ने ये अल्फाज जो है वो अर्ज किए तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा अज़वाज तो बाद में आई है लेकिन खदीजा का नेमत बदल नहीं हो सकता, खदीजा का नेमत बदल नहीं हो सकता। फरमाया इसने मेरी उस वक्त मदद की जब लोगों ने मुझे छोड़ दिया और इसने उस वक्त इस्लाम का कलिमा पढ़ा जब अभी किसी ने भी इस्लाम का कलिमा नहीं पढ़ा था। और हजरत खदीजा वो पहली खातून है, मुहद्दिसीन किराम ने लिखा और मुफस्सिरीन किराम ने लिखा कि सबसे पहले इस उम्मत के अंदर कलिमा पढ़ने वाली हजरत खदीजा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक से भी पहले जनाब अबू बकर सिद्दीक तो उस वक्त सफर में थे और फिर वापस आए तो फिर लोगों ने जो है वो सुनाया कि तुम्हारे जो है वो यार ने ये दावे नबूवत फरमा दिया है, तो ये तो बाद में जो है वो आपने जो है वो कलमा पढ़ा हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, लेकिन सबसे पहले हजरत खदीजतुल कुबरा औरतों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले, मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले जनाब अबू बकर सिद्दीक है, लेकिन औरतों में सबसे पहले और इस उम्मत में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली हजरत खदीजतुल कुबरा है सलामुल्लाह अलैहा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा तुम जो है वो उस जैसी नहीं हो सकती, कोई औरत उस औरत जैसी नहीं हो सकती जैसी खदीजा थी। वो उन्होंने इस्लाम कबूल किया और अपना सारे का सारा माल मेरे कदमों में आकर निछावर कर दिया। या रसूल अल्लाह जैसे चाहे इसको इस्तेमाल करें, इस्लाम के लिए इस्तेमाल करें। हजरत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा वो हस्ती है जिनको रब का सलाम भी आया,
سبحان اللہ. جن کو اللہ کا سلام آیا. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ آئی اور یہ صحیح ستہ کی روایت ہے اور حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ انہوں نے حضرت خدیجہ نے کچھ جو ہے وہ سالن اور کچھ جو ہے وہ روٹی کھانا جو ہے وہ اٹھایا ہوا تھا. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین آئے اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ کے پاس آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ آنے والی ہے, وہ آپ کے پاس کھانا لانے والی ہے اور جب وہ آئے نا تو اللہ رب العزت کہتا ہے میرا سلام خدیجہ کو کہہ دو. سبحان اللہ. یہ ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ جنہیں رب کا سلام آتا ہے, رب کا سلام آتا ہے. اور پھر جب اللہ کا سلام حضور علیہ السلام پیش فرماتے ہیں کہ خدیجہ تمہیں رب کا سلام آیا اور تمہیں اللہ نے سلام دیا, تو حضرت خدیجہ الکبریٰ اللہ رب العزت کی تعریف فرماتی ہے کہ وہ تو خود سلامتی والا ہے, وہ تو خود سلام ہے اور یا رسول اللہ آپ پر بھی سلام ہو, آپ کے رب پر بھی سلام ہو. یہ نبی علیہ السلام کی پیاری زوجہ جن کی شانیں اگر ساری ازواج میں دیکھی جائے تو سب سے اعلیٰ ہے اور پھر اسی خاتون سے اور اسی زوجہ سے نبی علیہ السلام کی ساری اولاد ہے. آج تک اگر ہمیں سید نظر آتے ہیں, قیامت تک جو سید نظر آئیں گے ساری کے سارا فیض ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ کا. اور نبی علیہ السلام نے اس کا اظہار بھی خود فرمایا عائشہ اللہ رب العزت نے میری ساری اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ سے مجھے عطا کی اور یہ جو ہے وہ آپ کی 4 بیٹیاں حضرت خدیجہ سے اور آپ کے 2 بیٹے 2 صاحبزادے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ یہ بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن اطہر سے اور نبی علیہ السلام کی ساری اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن اطہر سے. اس واسطے نبی علیہ السلام ان کی تعریف بھی فرماتے اور حضرت اما عائشہ صدیقہ بہت ساری روایتیں. آخری بات سنیں, حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے مجھے کسی عورت پہ رشک نہیں ہوا, مجھے کسی عورت کی قسمت پہ ناز نہیں ہوا, لیکن مجھے صرف اور صرف حضرت خدیجہ پہ ناز آتا تھا. میں نے ان کا زمانہ نہیں پایا, میں جو ہے وہ بعد میں پیدا ہوئی, وہ پہلے جو ہے وہ بعد میں پا گئی, پہلے ان کا وصال ہو گیا, میں نے ان کا زمانہ نہیں پایا, میں نے ان کو دیکھا نہیں, لیکن میرے نزدیک سب سے اعلیٰ خاتون اگر کوئی ہے تو وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جتنا ان پر مجھے ناز ہے مجھے کسی عورت پر ناز نہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ کی یہ شان, اس سے ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں یہ بتاتی ہے اگر بیوی اچھی ہو, زوجہ اچھی ہو تو اس کی تعریف کرنا یہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. اس کی تعریف کرنا یہ حضور علیہ السلام حدیثیں جو ہے وہ بڑی پڑی ہے جن میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کی حضور تعریف فرماتے ہیں. جو زوجہ اچھی ہو, جو بیوی اچھی ہو, جو گھر کے اندر جو ہے وہ اچھے طریقے سے گھر کو چلا رہی ہو, ہماری اولاد کی تربیت کر رہی ہو, جس نے گھر کو سنبھالا ہو اور جو باپ پڑتا ہو, اس خاتون کی تعریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں. اور حضور حضرت خدیجہ سے اتنا ہی محبت فرماتے ہیں کہ جب آپ کا وصال مبارک ہو گیا تو اس کے بعد جب بھی آپ گھر میں سالن پکاتے, جب بھی گھر میں کھانا پکتا تو آپ فرماتے اس کھانے میں سے بچا کے رکھو اور یہ کھانا جو ہے بلکہ پہلے جو ہے کھانے سے پہلے